کچھ عرصے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اس دوران ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تھے۔ اس وجہ سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اعلان اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اسی وقت سے مشرکین اور منافقین آپ کے دشمن بن گئے۔ اس طرح آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ایسی صورتحال پیغمبر کو غمزدہ کر دیتی تھی اور ان کا واحد سہارا اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کی وحی طاقت اور قوت دیتی تھی انہیں، دین کی تبلیغ میں رہنمائی کرتی تھی ان کی۔ جب تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، تب تک ہمارے نبی اپنی راحت کے واحد ذریعے سے محروم رہے۔ جس دوران پیغمبر اکرم مشکلات سے دوچار تھے، سورہ دہا نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس طرح مخاطب کیا: آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہے تم سے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور ان قریب پروردگار تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور رستے سے ناواقف پا کر رستہ نہیں دکھایا تمہیں، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی کبھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ اس سورے کے نازل ہوتے ہی ہمارے نبی کو بہت ہمت اور حوصلہ ملا۔ اس سورے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے ہمیں۔ بغاوت اور فتنوں کے دور میں جب ظالم مظلوم پر حاوی ہو جاتا ہے، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسے وقت میں ہمارا فرض ہے کہ دین کی روشنی پھیلائیں اور بلا خوف و خطر نیک اعمال بجا لائیں۔ اگر نیک اعمال کا صلہ اس دنیا میں نہ بھی مل سکے تو ان کا صلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ اپنے بندوں سے اللہ کا یہی وعدہ ہے، البتہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنی آسانی سے جنت کی آسائشیں حاصل کر لو گے؟ حق کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت میں پر لطف بھی ہے۔ اس کے لیے قلب کا صاف ہونا شرط ہے۔ اللہ صراط مستقیم پر چلائے ہمیں۔